اہل سنت اور دین کی بے لوث خدمت کرنے والے مذہبی سکالر محترم جناب قاری غلام دستگیر احمد مدنی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ تھوڑا سا استقبال کریں، ہمارے مہمان ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ آپ بھی محبت بھرے لوگ ہیں اور استقبال کر جانتے ہیں، آپ مہمان نواز لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کا نام بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات با آواز بلند آواز آنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو با آواز بلند میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، رب اس کے دل سے نفاق ختم کر دیتا ہے۔ تو ذرا زور سے آواز آنی چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آج میں اور آپ اس پروقار پر رونق محفل کے اندر جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ آج ہماری اس پاک بزم کی سرپرستی فرمانے والی شخصیت استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا استاد محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور باقی بھی کافی سارے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میری محسن شخصیت، میری میزبان شخصیت، خطیب پاکستان، مقرر شیریں لسان، واعظ خوش الحان، حضرت علامہ مولانا محمد شریف حمدانی صاحب حافظہ الرحمن۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات قبلہ قاری صاحب کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جتنے میرے مسلک کے جید علماء، قراء، حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، دعا گو ہوں کہ رب کائنات سب کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس پاک بزم کو تین حسین نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک بسلسلہ 11ویں شریف، دوسری
یوم امام العاشقین امیر المومنین سیدنا عبداللہ بن ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور تیسری نسبت جس طرح قبلہ کاری صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی محمد شفاء اللہ کے بیٹے نے قرآن پاک ناظرے پڑھا ہے، خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہماری قوم ملت کے اندر اس پرفتن دور کے اندر بھی ابھی شوق باقی ہے کہ دین اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ مولا پاک میرے بھائی کی ساری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کی اولادوں کو مولا پاک دیندار اور دین کا خادم بنائے۔ میں نے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنی ہیں، لیکن آپ حضرات نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کیوں کہ ہم نے ان اصحاب کی محبت اپنے آنے والے نسلوں کے دلوں کے اندر رکھنی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر کے رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ امر کر دیا کہ لوگوں، وفات جب بھی تم یاد کرو گے، عشق جب بھی تم یاد کرو گے، محبت جب بھی تم یاد کرو گے، مودت کا جب بھی تم نام لو گے، وہ تمہیں رستہ صحابہ کا گھر کا بتائے گی۔ کیوں؟ صحابہ کوئی عام نہیں ہے، لوگوں کو ان کی مقام مرتبے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ قبلہ ہمارے ہاں کوئی بزرگ آتا ہے یا بزرگ کی اولاد آتی ہے تو لوگ کئی میلوں تک اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فلاں بزرگ کا سجادہ نشین ہے، یہ گولڑے والے کا سجادہ نشین ہے، یہ سیال والوں کا سجادہ نشین ہے، یہ توسا والوں کا سجادہ نشین ہے، یہ فلاں گدی کا سجادہ نشین ہے۔ ارے میں قربان جاؤں اس صدیق پہ کہ لوگ اس بزرگوں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں، صدیق مصطفیٰ کا سجادہ نشین ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بولیے، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت۔ کہ کوئی ہم ان کے سجادہ نشینوں کو بھی عزت دیتے ہیں، لیکن وہ کسی بزرگ کا سجادہ نشین ضرور ہوتا ہے تو میرے دوست وہ ان بزرگوں کا سجادہ نشین ہے کہ جن بزرگوں کو آمنہ کے لال کے قدموں میں آنے کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ارے جو قدموں میں آیا ہے اس کو اتنی عزت ملی ہے کہ ان کے سجادوں کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگائے جا رہے ہیں، ان کے قدموں کو چوما جا رہا ہے، ان کو عزتیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن جو آمنہ کے لال کا سجادہ نشین ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر اسی پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے، بڑی حیرانگی والی بات بھی ہوتی ہے، صحابہ اور صدیق کا تو مقام بہت بلند ہے نا۔ ہم تو صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کاش کہ صحابہ کے غلاموں میں ہمارا نام آ گیا تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، علامہ قاری شریف سے بھی آپ کو سناتے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر امام قرات کرتا ہے تو وہ مقتدی کے لیے بھی قرات ہوتی ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ باتیں انشاءاللہ محبت بری ہوں گی، توجہ طلب ہوں گی، لیکن آپ نے توجہ کی تو دعا دیں گے۔ کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے ہے۔ امام میں ہوں، قبلہ قاری صاحب ہوں، قبلہ قاری مظہر حسین صاحب ہوں، استاد القراء قاری محمد رمضان صاحب ہوں، جو بھی ہو، مسجد محمدی ہو یا کوئی اور مسجد ہو جہاں امام جماعت کرا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ کیوں؟ کہ جب امام نماز پڑھا لیتا ہے، رب جب اس کا اجر دیتا ہے تو رب تعالیٰ
قرات کا جو ثواب دیتا ہے وہ سارے مقتدیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ارے دوستو توجہ کرو، میں جماعت کروں، میں جماعت کراؤں، قبلہ کاری صاحب جماعت کرائیں تو اس کا ثواب آپ میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں ان صحابہ پہ کہ جن کا امام محمد عربی ہے، کہ جب محمد عربی قرات کرتے ہیں اس کا ثواب رب دیتا ہے اور وہ سارا ثواب صحابہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ ذرا بولیے سبحان اللہ، اور سے بولیے سبحان اللہ۔ یاد رکھو جب بھی کوئی باہر سے خطیب آتا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو امتحان ہوتا ہے وہ اس مسجد کے خطیب کا ہوتا ہے کہ اگر ذوق عوام دکھائے گی تو آنے والے خطیب کو یہ مزہ آئے گا، وہ سمجھے گا کہ واقعی ان کے مسجد کے امام صاحب خطیب سے بھی بڑے باذوق ہیں اور ان کی عوام بھی بڑی باذوق ہوتی ہے۔ تو اگر اپنی استاد صاحب اور قبلہ کاری صاحب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ذوق کا اظہار کیجئے۔ فرمایا میری بات سمجھ آئی ہے نا کہ امام قرات کرے تو ثواب مقتدی کو بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیے میرا اور آپ کی، میرے اور قبلہ کاری صاحب کی قرات کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، لیکن اس صحابہ کا مقام کتنا ہوگا کہ جن کو ثواب آمنہ کے لال کی قرات کا ملتا ہوگا۔ اور پھر ہمارے پاکستان کا جو محب ہے وہ پاک فوج کو سلام کرتا ہے، اور جو پاک فوج سے غداری کرتا ہے، جو پاک فوج سے بغاوت کرتا ہے، جو پاک فوج سے عداوت رکھتا ہے، جو پاک فوج سے دشمنی رکھتا ہے، وہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ کہتا پھرے کہ میں محب پاکستان ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا سمجھدار بچہ بھی کہے گا، ہر بندہ بھی کہے گا، ارے جو فوج کا غدار ہے وہ ہمارے پاکستان کا بھی غدار ہے، ارے یہ پاکستان کی فوج ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ لیکن ذرا میں آپ کو آمنہ کے لال کے دربار میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو محب رسول بنے اور میرے آقا کی فوج یعنی صحابہ میں تبرہ کرے، میں منبر رسول میں بیٹھ کے اور مسجد میں بیٹھ کے آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں کہ جو محب اہل بیت اور محب رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور میرے مصطفیٰ کی فوج، میرے مصطفیٰ کی جماعت، میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، وہ کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سمجھ آئی ہے نا کہ جو وفادار ہوگا آمنہ کے لال کا، وہ آمنہ کے لال کی فوج کا بھی وفادار ہوگا۔ اور پھر آپ سب حضرات جانتے ہیں مولا پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی سیر کرائے، سب بولے آمین، کہ جو مکہ میں گیا اس نے ایک نماز پڑھی۔ ہماری فقہ اور حدیث کہتی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز جتنا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، 1,00,000 کا نماز کا ثواب ہے، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھی تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ میں پڑھوں، قبلہ کاری سے پڑھیں، قبلہ خطیب پاکستان سے پڑھیں، استاد رمضان سے پڑھیں، جس کے پیچھے پڑھیں، اکیلے پڑھیں، جب پڑھیں، ارے ان کو تو 50,000 اور 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آج 15 صدیاں بعد بھی یہ ثواب ملتا ہے، لیکن قربان جاؤں ان صحابہ کی جماعت پہ جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن امام وہ نبی ہے کہ جس کے صدقے میں مسجد نبوی بنی ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔
لگتا ہے میری اگلا نہیں سمجھ تو کوئی نہیں آنے سے کہ نہیں قبلہ کاری سے میں مشکل علی طرف نہ بڑھے. توجہ کیجئے, یہ باقی واقعات تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں چند چیزیں آپ کے ذہن کے اندر فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آج الحاج بن جائیں تو کسی صحابی کے اگر تبرہ کریں تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. ارے تو مکہ اور مدینہ جائے, تو الحاج بن جائے, اور جو صحابہ اس مکہ اور مدینہ کے صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان کا مقام کیا ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا. اور پھر سنیے لوگ کہتے ہیں دعا فرمائیں مولا مجھے گنبد خضرا دیکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. سب کہیں آمین. ہر کہتا ہے کہ جناب دعا کریں مجھے سرکار کا روزہ دیکھنا نصیب ہو جائے. کیوں؟ کوئی پوچھ لے کیوں, تو سرکار کی حدیث ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جو میرے مزار پہ آ گیا, جو میری قبر انور پہ آ گیا, وہ میرے ذمے ہو گیا. سمجھ آئی ہے؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے گنبد پہ آ گیا, جو میرے مزار پہ آ گیا, جو میری قبر پہ آ گیا, وہ میرے ذمے ہو گیا. گنہگار تھا, سیاہکار تھا, خطاکار تھا, جیسا تھا, جہاں سے تھا, جو بھی تھا, جب آمنہ کے لال کے در پہ پہنچ گیا, اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرے ذمے آ گیا, میں اس کی شفاعت کروں گا. اے مسلمانوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا, جو گنبد پہ گیا ہے وہ آمنہ کے لال کے ذمے ہو گیا ہے, اور جو گنبد کے اندر لیٹا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ صحابہ زندہ باد, صدیق اکبر زندہ باد. سارے اپنے بیٹھے ہو, سارے اپنے ہو. یہ بات بولو کدی سونی گل تے میری کو سب کر کے پی گئے ہو. بھئی ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا کہ گنبد خضرا دیکھوں. جب اس سے پوچھا جائے تو وہ چاہتا ہے یار گنہگار ہوں, سیاہکار ہوں, خطاکار ہوں, وہ روزہ دیکھ لوں گا, سرکار کے ذمے ہو جاؤں گا. میں نے کہا جناب آپ گئے, سرکار کی شفاعت اپنے اوپر واجب کر لی, آپ وہاں جا کے سرکار کی شفاعت کو اپنے لیے واجب کروا آئے. جو سرکار کے روزے میں لیٹا ہوا ہے اس کا مقام تو دیکھیے آپ کے جانے کی وجہ سے. اور پھر ایک اور روایت ہے, قبلہ توجہ کیجئے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین. ذرا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش میری قوم دا مزاج تھوڑا جتنا قرآن حدیث علیہ ہو بجے. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی موت ہو جائے تو کوشش کرو قوم صالحین کے درمیان انہیں دفن کرو. یہ سرکار کی حدیث ہے کہ صالحین لوگوں کی قبروں کے ساتھ اسے دفن کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی. توجہ کیجئے, کسی وجہ سے کھل گئی. اس کے گھر والے آتے ہیں, ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے گھر والے آ کے جب اس کی قبر کو کھولتے ہیں عجیب سا رنگ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پہ, پورے جسم پہ 2 گلاب کی ٹہنیاں لپٹی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت. وہ اعلیٰ حضرت کوئی عام نہیں, 1000 کتاب کا مصنف, جسے امام عاشقاں, اس صدی کا امام عاشقاں کہا جائے, وہ ذات جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک, صبح سے لے کر شام تک, شام سے صبح تک اپنا سارا وقت سرکار کی ناموس کے تحفظ کے لیے لگایا, کہ جس کی صرف فتاویٰ کی جو 33 جلدیں ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں اس سے کہتا ہوں ذرا فتاویٰ رضویہ تو پڑھ کے دکھا تھا, تو یہ پتہ چل جائے گا کہ امام اہل سنت کون ہے. وہ میرے امام, آپ
اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت جو بات میں آپ کی لکھی گئی، آپ کے خلفاء نے، آپ کے اولاد نے لکھی ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کی قبر کھلتی ہے، اس کے گھر والے آ کے دیکھتے ہیں سارے جسم پہ 2 گلاب کی ٹہنیاں لپٹی ہوئی ہیں اور ناک میں بھی 2 گلاب کے پھول ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ذرا بولیے، میں انشاءاللہ بہترین نتیجہ دوں گا۔ توجہ کیجئے، جب وہ آئے اور وہاں سے نکالا، اب ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ قبر خراب ہو گئی ہے، لہذا کسی اور جگہ پہ دفن کرتے ہیں۔ وہاں سے اٹھا کے جب کسی اور جگہ پہ لے گئے، جب وہاں پہنچتے ہیں، عجیب صورتحال ہے کہ جو گلاب کی ٹہنیاں تھیں وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور ناکوں میں بھی، ناک کے دونوں نتھروں کے اندر 2 سانپ منہ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اب وہ کسی صاحب حال بزرگ کے پاس پہنچے، کہا کہ جناب عجیب معجزہ ہے، پہلی قبر میں تھا تو وہاں یہ گلاب کی ٹہنیاں تھی، یہاں گلاب کے پھول تھے، وہاں سے لے کے جب یہاں پہنچے ہیں عجیب صورتحال ہے، وہی گلاب کے پھول اب سانپ بن گئے ہیں، وہی ٹہنیاں سانپ بن گئی ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جہاں یہ دفن تھا وہاں کوئی کسی سالے کی قبر تھی، اس سالے کی قبر کی وجہ سے یہ گناہگار ضرور تھا، لیکن اس کے گناہ مٹ گئے تھے، اور اس سالے کی قبر میں رحمت جو نازل ہوتی تھی اس کا اس کو بھی حصہ ملتا تھا، اس حصے کی وجہ سے یہ سانپ گلاب بن گئے تھے۔ کہ وہ جو سانپ تھے اصل میں گناہگار تھا، سیاہکار تھا، لیکن اس سالے پہ رحمت نازل ہونے کی وجہ سے وہ سانپ نہیں رہے، گلاب کے پھول اور گلاب کی ٹہنیاں بن گئی تھی۔ لیکن اب تم اس کے قرب سے دور لے آئے ہو، لہذا پھر سانپ آ گئے ہیں۔ اب یہ تو سالے پہ رحمت نازل ہونے کے سبب ہے۔ اب سالے کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ پورے کرتے ہوئے گزاری ہو، جس کی ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکاتیں دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، اچھا عمل کرتے ہوئے، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ورع میں، ان چیزوں میں اس کی زندگی گزری ہے۔ جہاں اس کی قبر ہوتی ہے وہاں آس پاس کے جو اکیلے دوسرے یعنی سالے نہیں ہوتے، گناہگاروں کی قبر پہ بھی اس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، کہ اے میری امت کے لوگوں اپنے مرنے والوں کو صالحین کے قریب دفن کیا کرو۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے۔ اب اس قبرستان ہمارے میاں والی وطخیل کے قبرستان کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں ہمارا بزرگ نیک تھا، صالح تھا، اچھا تھا، اس کے قریب اپنے پیارے کو دفن کرنا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ آج 15 صدیاں بعد بھی جو صالح کے قرب میں دفن ہو گیا، اس کے جو گناہ تھے اس گناہوں کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ صالح پہ رحمت جو نازل ہوتی ہے اس کو اس کا بھی حصہ ملے گا۔ اور جو آمنہ کے لال کے قرب میں دفن ہو، میرا جملہ، میری ساری تقریر بھی آپ پی گئے، سالے کے قرب میں جس کو قبر ملتی ہے، بلکہ یہاں ایک اور روایت بھی بیان کرتا چلوں، اور یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا چھوٹا بچہ جس نے حفظ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا تھا، دعا گو ہوں مولا پاک ہم سب کو اپنی اولادوں کو قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو
بچہ جس نے ابتدا کی تھی قرآن پاک کو یاد کرنے کی لیکن مکمل نہیں ہوا، اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا جہاں اس کی قبر ہوتی ہے وہاں 40 قبریں دائیں طرف، 40 قبریں بائیں طرف، 40 قبریں اس کے سر والوں کی طرف، 40 قبریں پاؤں کی طرف، 120 قبروں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، بلکہ 160 قبریں، 160 قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث قابل توجہ ہے، ذہن میں رکھیے، ہے کون؟ چھوٹا سا بچہ ہے، کون؟ لازم نہیں ہے کوئی سید ہو، کوئی ملک ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی چودھری ہو، نہ جس قوم سے ہو، جس خاندان سے ہو، جس نسل سے ہو، جس شہر سے ہو، جس علاقے سے ہو، چاند صورتیں یاد کی تھی، پورا حافظ نہ بنا تھا، یہ دنیا چھوڑ گیا، اس کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس کے آس پاس والی 160 قبروں سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ ارے یہ تو عام حافظ کا مقام ہے جو آمنہ کے لال کے قرب میں بیٹھا ہو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ روضے میں لیٹا ہو، کیا اس پہ رحمت نازل نہیں ہوگی؟ یار پتہ نہیں میرے دوست کہاں چلے جاتے ہیں، اس صدیق کا مقام تو دیکھیے نا یار، کون صدیق، ہائے ہائے ہائے، کون صدیق؟ جب فرشتوں نے لسٹ بنانی شروع کی، توجہ رہے، جب فرشتوں نے لسٹ بنانی شروع کی کہ اب مصطفیٰ کی امت کی ابتدا ہوتی ہے، توجہ رہے، جب فرشتے لسٹ بنانی شروع کرتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، سر فرشت جس مومن کا، جس مسلمان کا نام آتا ہے وہی تو صدیق ہے۔ صدیق وہی ہے نا، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آمنہ کے لال نے فرمایا کہ رب ایک ہے، میں مصطفیٰ رب کا رسول ہوں، سب سے پہلے جس نے کہا آمنا وصدقنا وہی تو صدیق اکبر تھا۔ تو فرشتے لسٹ بنانے میں جس کو سرے فرشت کہتے ہیں وہی تو صدیق ہے نا۔ اور پھر صدیق اب مجھے دیکھیے، قبلہ قاری صاحب آپ کی مسجد کے خطیب ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے، بڑی خوبصورت مسجد کے خطیب ہیں، اسی طرح کوئی کسی آستانے کا خطیب ہوتا ہے، ہم بار بار اسے بلاتے ہیں، خطیب جیسا بھی ہو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، داتا صاحب کے دربار کا خطیب آیا ہے، حضور گنج شکر کے دربار کا خطیب آیا ہے، کیوں؟ اتنا بڑا جو نام ہے، ارے 15 صدیاں بعد بھی اگر ان بزرگوں کے مسجد کا خطیب کو یہ مقام مل سکتا ہے تو وہ صدیق جو مسجد نبوی کا پہلا خطیب آمنہ کے لال کے بعد، ارے جسے مسجد ملی تو مصطفیٰ والی، جسے جماعت ملی تو مصطفیٰ والی، جسے منبر ملا تو مصطفیٰ والا، اس صدیق کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میرے مصطفیٰ نے اگر قرآن و حدیث پڑھیں تو کیا ہی بات ہے۔ اب میں ایک اور بات بھی قرآن سے کرتا چلوں کہ کوئی بندہ کہتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے جناب یہ بات ایسے ہی ہے، توجہ میری باتوں پہ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ دعا دیں گے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے جناب یہ معاملہ ایسے ہے، آپ میں سے کوئی بھی کہتا ہے کہ جناب اس پہ دلیل کیا ہے، اس پہ تم حلف اٹھاتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں وہ قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، اب جو بھی تھا جیسا تھا، آپ نے کہا نہیں یہ سچا ہے، کیوں سچا ہے؟ کہ یار اس نے قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا ہے، اب یہ حلف لے رہا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے دنیا والے اسے سچا کہتے ہیں، ارے اسی قرآن کو تو کھولیے، قرآن کے اندر رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جب لوگ آئے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کہا ہے رب فقیر اور ہم غنی، وہ جھوٹے کہنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتے ہیں، رب نے پوری آیت نازل فرما دی، فرمایا سوہنیاں صدیق سچا ہے، ذرا بولیے
جب قرآن سر پہ اٹھانے والا سچا ہے اور جس کا فرمان قرآن کے اندر موجود ہوگا وہ صدیق کیوں نہیں سچا ہوگا؟ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فرامین کی طرف آئیے. میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جنہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب ان سے راضی ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا. ذرا بولیے یا سبحان اللہ. اس جماعت سے اور اس جماعت کو یہ قیامت تک حکم ہے جو بھی مسلمان ہوگا اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا. ذرا بولیے سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. کنائی سور تو بغیر ہی بول پائے کرو یار. سبحان اللہ. یہ جملے انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میری صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم اردا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا. ومن احبہم فبحبی احبہم، اور ان سے جو محبت کرے گا میری ہی وجہ سے محبت کرے گا. ذرا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں کروں گا وہ کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی. اب دیکھیے نا، یہ نالین پاک کا نقش ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو بھی کتنی تعظیم کے ساتھ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. ارے یہ نالین پاک ہے، اس کو بھی ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ صحابہ کہ جنہیں مصطفیٰ نے تکا ہے اور جنہوں نے مصطفیٰ کو تکا ہے. وہ صحابہ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میری ہی وجہ سے. ومن ابغضہم ببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ بھی میں ہوں. اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے میں محب رسول ہوں اور کسی صحابہ پہ تبرہ کرے. یہاں مینشن نہیں ہے کہ کس صحابے کے بارے میں. اچھا ایک اور بات اور آسان کرتا چلوں، اس حدیث کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، وقت کے اندر رہتے. اب قابل توجہ بات یہ ہے، ایک صحابی کو جو آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وَالضُّحَا مکھڑے پہ نگاہ پڑتی ہے، وَاللَّيْلِ زلفوں کو دیکھتے ہیں، مازاب کے کاجل کو دیکھتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، کلمہ پڑھا، اور اسی وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. قابل توجہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ آیا سرکار کی بارگاہ میں اور کلمہ طیبہ پڑھا، اسی وقت موت آ گئی. اب محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مفکرین کو پڑھیں، مورخین کو پڑھیں، جس کو پڑھیں وہ ہر ایک کہتا ہے کہ کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ الفقہ ہو، کوئی شیخ الاسلام ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، چاہے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو، اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ذرا بولیے یار سبحان اللہ. اب میں کامن سینس کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ تو آیا، ایک لمحہ سرکار کے وضحا مکھڑے کو دیکھا، اسلام قبول کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ کوئی اور عمل کیا. اسی وقت موت آ جاتی ہے. وہ بندہ جس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، حالانکہ اس کے بارے میں بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اب جس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری، ساری زندگی دن کو روزہ رات کو جاگتے گزری، ہر ساری زندگی اچھے عمل کرتے ہوئے گزری، سارے سلوک کی منزلیں طے کر گیا، غوث الاعظم کے مقام تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا.
کیوں؟ اسے مقام کیا حاصل ہے؟ میرے مصطفیٰ کی حدیث یہاں بھی توجہ رہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تمس النار مسلمن لا تمس النار مسلمن رعانی، کہ اس شخص کو کبھی آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے اسلام کے ساتھ مجھے دیکھا ہو۔ یہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کسی اور چیز کی بات نہیں ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ شرف ہی کافی ہے کہ جس نے اسلام کے ساتھ آمنہ کے لال کی زیارت کی۔ اور یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی، فرمایا اور آیا من رعانی، یا مجھے دیکھا ہو یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یا مجھے میری زیارت کی ہو، اسے جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی، یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا، یہاں تو مینشن کر دیا، مینشن کیا کیا؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے رآیا ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا فقال ھذان السمع والبصر، اور لوگوں یہ جو ابو بکر اور عمر کو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محترم، اس حوالے سے تو رب کے فضل سے میں کافی ساری چیزیں ذہن کے اندر لے کے آیا تھا، لیکن وقت بھی تھوڑا ہے اور آپ بھی میرے خیال میں بہت زیادہ تھکے بیٹھے ہیں۔ مولا پاک آپ کی جوانی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آخری بات، اور پھر میں اپنے چھوٹے کے حوصلہ افزائی کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، اور لوگوں اصحاب محمد یعنی صحابہ کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، کہ اصحاب محمد کو برا نہ کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ساری زندگی کی عمل اور ان کا ایک لحظہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنا تم سے افضل ہے۔ صحابہ کا تو خیر بڑا مقام ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں آمن الناس سے مراد صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، 1,24,000 کم و بیش سارے صحابہ ہیں۔ فرمایا لوگو اگر ایمان اپنا رب کی بارگاہ میں منظور کروانا چاہتے ہو، مقبول کروانا چاہتے ہو، تو اس کی کسوٹی، اس کا معیار، اس کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ ان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ ان کے ایمان کو معیار، سٹیٹس، کسوٹی کہا گیا ہو، ان صحابہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، قبلہ قاری سے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ دوستو قرآن لا جواب لا زوال کتاب ہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے عجیب انداز میں پھنس چکے ہیں کہ ہم اپنی اصل کو بھی بھول چکے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن نہیں پڑھایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اولاد کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوچاری کے لیے جنازے کے صف میں کھڑا ہے، اسے یہ نہیں پتا۔ اب میں کہتا ہوں ہو اولاد میں سے، ہو بھائی، ہو تعلق دار، ہو قابل فخر دوست، لیکن جنازے کے اندر دعا بھی نہ کر سکے، پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں اس کے لیے پہلے سے اکٹھا کیا، لیکن وہ ارب پتی، خرب پتی، کروڑ پتی آپ کے لیے دعا نہ کر سکے مولا اسے بخش دے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اولاد تو وہی اچھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بروز حشر جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن قابل فخر دوست چھوڑ جائیں گے، جس دن وہ قوم جن پہ انسان فخر کرتا ہے میرا فلاں قبیلے فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، اس دن وہ بھی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری،
औलाद छोड़ जाएगी, वालिदैन छोड़ जाएंगे, अजीज वकारिब छोड़ जाएंगे, दोस्त अहबाब छोड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उस दिन भी इस अंदाज में आएंगे कि उनके सरों पे नूरानी ताज सजा होगा। नूरानी ताज सजा होगा। और वो नूरानी ताज जब इतनी उसकी रोशनी कि अब ये सूरज, आप में से अक्सर साइंस पढ़े दोस्त बैठे हैं कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूरज इस जमीन से दूर है, लेकिन उसकी रोशनी कितनी है, जब जून जुलाई की धूप पड़ती है तो ये जमीन भी तप जाती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस ताज की रोशनी इतनी होगी जिस तरह सूरज को एक कमरे में बंद किया जाए। यानी इंसान सोचे, सिर्फ तखय्युल में अपने जहन के अंदर सोचे कि ये सूरज जो इतना दूर है उसकी जब इतनी रोशनी है, फिर इसको अगर एक कमरे में बंद किया जाए तो कितनी रोशनी हो। और फिर उस दिन बेफिक्र और बड़े शाहाना शान चाल चलते हुए कुछ लोग आएंगे। अब जो लोग खड़े हैं अर्ज करेंगे मौला किसी उम्मत के नबी हैं या किसी उम्मत के रसूल हैं या किसी उम्मत के वली हैं, रब की तरफ से हुक्म होगा ओ लोगों, ओ सवाल करने वालों, न ये किसी उम्मत के रसूल हैं, न ये किसी उम्मत के नबी हैं, न ये किसी उम्मत के वली हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफा की उम्मत में से वो लोग हैं जिन्होंने अपनी औलादों को कुरान पढ़ाया था। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ। और जो ये जो मसाजिद हैं, ये जो मदारिस हैं, यही तो सब कुछ है। मेरे मुस्तफा की हदीस है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें अपना माल पसंद है या दूसरों का माल पसंद है? हर एक ने अर्ज की बंदा नवाज, हर बंदे को अपना ही माल पसंद है। यही हर को कोशिश और ख्वाहिश और काविश होती है कि यार मुझे मेरा माल इकट्ठा हो जाए। पता नहीं हम किस डगर किस रास्ते पे चल पड़े हैं, मनहज पे चल पड़े हैं, माल इकट्ठा करते हैं, हालांकि पता भी नहीं होता और मौत आ जाती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें अपना माल पसंद है या दूसरों का? तो हर एक ने अर्ज की बंदा नवाज, हमें अपना माल पसंद है। तो आमना के लाल क्या फरमाते हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लोगों, तुम्हारा माल वो है जो तुमने पहना और वो सीधा कर दिया, तुमने खाया और खत्म कर दिया, और तीसरा वो जो तुमने रब की राह में लगाया और अमर कर दिया। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आखिरी हदीस से बात और अपने गुफ्तगू को समेटते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग जब नेकियों के पहाड़ देखेंगे, अर्ज करेंगे मौला हमने इतनी नेकियां तो नहीं की थी। तो रब फरमाएगा, ऐ मेरे मुस्तफा के गुलामों, ये वो तुम्हारा सदका है जो तुमने अल्लाह मेरी रजा की खातिर, मेरी खुशनुदी की खातिर थोड़ा सा किया था, लेकिन मैंने उसे बढ़ाया, उसकी परवरिश की। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो इस तरह बढ़ता है जिस तरह तुम अपने गाय की बछड़े को उसकी नशो नुमा करते और उसकी बढ़ोतरी देखते हो। फरमाया वो जो देखेंगे ना पहाड़, तो मौला की तरफ से हुक्म होगा ये वही तुम्हारा सदका है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पाक महफिल पाक कदम के अंदर आने वाले सहाबा के गुलाम, आले बैत के गुलाम, मौला पाक आपके इल्म, अमल और उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। सानी यसनैन इद हुमा फिल गार, कि जब दूसरे ने अपने दोस्त से कहा गार में कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने दोस्त, यहाँ मैं ये क्योंकि आप उलमा से अक्सर आम सलीस सुनते रहते हैं, मैं ये इस तरफ गया भी नहीं। यहाँ से वैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत नस्से कती से साबित है। आपकी सहाबियत का इनकार करने वाले के बारे में भी अक्सर का यही फतवा है कि वो काफिर है। अपने साहिब से कहा ला तहज़न, गम न खा, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हयात सहाबा की गुलामी करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और किबला कारी साहब कारी मोहम्मद शरीफ हमदानी और इनकी इंतजामिया, इनके मुआवनीन को मौला पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। इनके जामिया, इनके मदरसे के अंदर मौला पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام صبح دستار و صبح جدید صبح سار مرتبہ کا تمام نماز با جماعت و سال کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پلا نام شمع بز میں ہدایت پلا سلام شمع بز میں ہدایت پلا جس سوہانی گئی چمکاتے باقا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام سارے رابطہ رابطے آخری صورت ہماری مفتی صاحب آخری صورت تلاوت کرے سو ہم لگتے ہیں جیسی سے چھوڑا لیکن تھوڑا جیس بنا دیں سبحان اللہ تجھے کا بارے سارا باہو سارے باہو بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس